اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اتنے بڑے گناہ کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ اس مجمع میں شاید ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا گناہ. ایک شخص، ایک جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھا، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا. میں بطور مفہوم پیش کروں گا اپنے الفاظ کے جامع میں. وہ خاک ڈال رہا تھا اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا. فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے. اس نے کہا عمر میری سفارش کر دو حضور سے کہ حضور مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے معافی کی دعا کر دیں. فاروق اعظم گئے، کہا سرکار ایک بندہ ہے جو دروازے پڑا سر پہ خاک ڈال رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور سے عرض کرو کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میری معافی ہو جائے اور حضور بھی مجھے معاف کر دیں. فاروق اعظم سے سرکار نے کہا بلاؤ اس کو. کون ہے وہ آیا، وہ جوان. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. آقا نے کہا ہوا کیا؟ کہا حضور بس اتنا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے. اب حضور علیہ السلام کو چونکہ آگے کی امت کے لیے راستہ بتانا تھا نا غیب داں نبی کو، تو سرکار نے تجھ سے ہوا کیا ہے وہ بتا. حضور مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے بتاؤں، میں کیا عرض کروں آپ سے. آقا نے کہا ہوا کیا تیرے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. زمین کے ذروں سے زیادہ؟ ہاں. سمندر کی جھاگ سے زیادہ؟ ہاں. پھر آقا نے کہا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے تیرے گناہ؟ رونے لگا. راستہ حضور ہی نے بتایا، لیکن آگے کے لیے ہمارے لیے بھی گویا کہ راہ بتا دی گئی. اللہ کی رحمت سے زیادہ. وہ کچھ نہیں جواب دیا، رونے لگا. وہ پوچھا کیا ہوا، بتا تو صحیح. اس نے عرض کیا آقا میں کفن چور ہوں اور میں نے 999 لوگوں کے کفن چرائے تھے اور 1000واں کفن جب میں چرانے کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک بڑا عجیب حادثہ ہو گیا. ایک تو کفن چرانا ہی بہت بڑا گناہ تھا، حالانکہ اب شاید کوئی کفن نہیں چراتا ہو کیونکہ کپڑوں کی بڑی افراط ہے. اب اس دور میں ہاتھ سے کپڑے بنے جاتے تھے تو لوگ کفن بھی چرا کے بیچ دیتے تھے، بکتے تھے چوری ہوئے کفن بھی. عجیب دور سے بھی لوگ گزرے ہیں. آج بہت کپڑا افراط ہے، بہت کہ آج کل تو کپڑے سے زیادہ شاید کوئی چیز افراط ہو. بہت کپڑے سستے بھی ملتے ہیں. تو کہا کہ جو گورکن ہوتا ہے قبر کھودنے والا، اس سے بھی میری پارٹنرشپ تھی اور وہ مجھے آگے اطلاع دیتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آج آ جانا، وہ نشان لگا دیتا تھا. یہ جو حدیث مبارکہ میں الفاظ بظاہر نہیں آئے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بات. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں تاکہ حدیث پاک کا تقدس بھی قائم رہے اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے. جو لکھا ہے منوان میں ویسے پڑھ کے تو نہیں سنا سکوں گا ورنہ پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس سے میرے پارٹنرشپ تھی، میرے اس سے شرکت تھی کہ میں بتاؤں، وہ مجھے بتائے کہ، اور پھر میں آ کر کے کفن نکال لیتا تھا، بیچ دیتا تھا. میں اس کو کچھ رقم دے دیتا تھا. ایک دن اس نے مجھے اطلاع کی آج بہت مالدار گھر کی لڑکی کا انتقال ہوا ہے اور کفن جو ہوگا وہ دیبا کا ہوگا. اس زمانے میں جیسے آج ہمارے یہاں جو وہ بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں نا، کچھ مخمل ہے، یہ ہے، وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا سب، تو ویسے اس دور میں بہت قیمتی کپڑا ہوتا تھا دیبا کا. اس کا کفن دیبا کا ہے. اس کا مطلب بہت دنوں تک کا خرچہ نکلنا تھا. تو اس نے نشان لگا دیا تازہ قبر پر، اور مالدار تھی وہ لڑکی، مالدار گھرانے سے تھی. جب میں اس کا کفن نکالنے کے لیے گیا، وہ 1000ویں میت تھی، یعنی 1000واں نمبر تھا اس میت کا. تو جب میں نکالنے کے لیے گیا تو میں نے اس کے تختے ہٹائے اور اس کو قبر سے باہر نکالا. سناٹا ہوگا قبرستان میں، چاند کی دودیا روشنی زمین پہ پڑ رہی ہوگی، لائٹ کا دور تو نہیں تھا. تو جب میں نے اس کا کفن نکال دیا تو کفن نکالنے کے بعد اس کا جسم کپڑے کے بغیر ہو گیا، اور چاند کی دودیا روشنی جب اس کے بدن پہ، برہنہ بدن پہ پڑی تو وہ اتنی خوبصورت مجھے لگی کہ شیطان مجھ پہ غالب آ گیا. اور شیطان غالب آیا تو قبرستان کے اندر اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے وہ کام کیا جو میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس نے بدفعلی کی مردے کے ساتھ.
مردہ لڑکی کے ساتھ. پھر اس نے کہا جب میں اس سے بدفعلی کر چکا, وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی, زندہ ہو گئی, اور اس نے کہا اللہ تجھے تباہ کرے, کبھی اللہ تجھے معاف نہ کرے, تو نے مجھے گندا کر دیا, تو نے مجھے ناپاک کر دیا, کیا منہ لے کر اب میں ان مردوں کے درمیان, ان قبر والوں کے درمیان رہوں. اور پھر وہ غائب ہو. میں بھاگا, کفن چھوڑ کے بھاگا. لڑکی تو پھر مجھے نظر نہیں آئی, لیکن اب اس کی آواز میرے کانوں میں ٹکراتی رہتی ہے. نہ کھا سکتا ہوں, نہ پی سکتا ہوں, نہ سو سکتا, سکون نہیں ہے, سکون, بے قراری اور بے چینی. آقا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا علم والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. تو حضور سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں. تو اس لیے حضور جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے محبوب ہو کر حضور جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, کوئی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا حضور ڈرتے ہیں. تو جیسے اس نے کہا نا کہ مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا, تو حضور پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا, غلبہ, خوف کا غلبہ. آقا نے ہوا جلدی سے یہاں سے دور ہٹ. نفرت سے نہیں کہا, جھڑکنے کے لیے نہیں, وہ جو اللہ کے خوف کا غلبہ تھا, جلدی سے تو یہاں سے دور ہٹ, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے, دور ہٹ جا یہاں سے. وہ نکلا وہاں سے اور جنگل میں گیا, اور جنگل میں جا کر خاک ڈالنے لگا. خوب روتا تھا, خاک ڈالتا تھا, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. اسی طرح کئی دن بیتے, مختلف روایات میں مختلف ایام کا ذکر آیا ہے. ایک دن وہ سر پہ خاک ڈال کے رو رہا تھا, اس کو اچانک حضور کا یہ جملہ یاد آ گیا, تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت. روتے ہوئے جب اس کو یاد آیا تو اس نے کہا اے اللہ, میں نے کتنا ہی بڑا گناہ کیا, لیکن میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں ہے نا. اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے تو مجھے معاف کر دے, اور اگر تیری رحمت سے بڑا میرا گناہ ہے تو پھر ایسا عذاب دے کہ وہ عذاب تو نے کسی کو نہیں دینا, نہ کسی کو دیا ہے, وہ عذاب دے دے مجھے اگر تیری رحمت سے بڑا ہے. اور اگر تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو پھر مجھے معاف کر دے, اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. ادھر اس کا یہ کہنا تھا روتے ہوئے, ادھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ, وہ جو کفن چور تھا اللہ نے آپ کے صدقے میں اس کو بخش دیا, معاف کر دیا, اس کی توبہ قبول کر لی. میرے آقا نے کہا اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی نہیں ہوئی, بلکہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے خصوصی تحفہ اور عطا کیا ہے. اگر اس سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے گا. اس مجمع میں کوئی ہوگا لیکن شاید اتنا بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا ہے. آؤ میرے بھائیوں, آپ اپنے اللہ کو منا لیں, اپنے اللہ کو راضی کر لیں, سچی توبہ کر لیں, اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد اب میں گناہ نہیں کروں گا, گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اگر ایسا ہو گیا میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بھی کامیاب, آپ کا بھی آنا کامیاب. اللہ ہم سب کو معاف کرے, ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.